اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین۔ آج کا انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ جو کہ حق مہر کے متعلق ہے اور ایسی عورت کے حق مہر کے متعلق ہے کہ جس کا نکاح تو ہوا لیکن نکاح سے کے بعد رخصتی سے پہلے ہی ان کے اپنے خاوند کے ساتھ اس کی خلوت صحیحہ بھی نہ پائی گئی، ان کا آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں اگر عورت کو طلاق دے دی جائے تو مرد کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل اس میں کوئی دوہری رائے نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ سے دوری اور جہالت اور قرآن مجید کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ بالکل واضح ہے، یہ سورہ البقرہ ہے اور یہ دوسرا سپارہ ہے اور آیت نمبر 237 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ کو پراپر کوئی کسی فتوے کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی، یعنی کہ ہاتھ نہیں لگایا، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی اور رخصتی جس طرح ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے میکے سے سسرال نہ جائے، بلکہ اگر اسی کے گھر میں اس کا خاوند اس کو چھو لے یا ان کے معاملات ہو جائیں، ایسے ہم مستری ہو جائے، جواں ہو جائے، تو وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس مراد یہ ہے کہ قبل از دخول، یعنی کہ خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دی تو فرمایا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اس حال میں کہ جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ نے جو حق مہر اس کے لیے مقرر کیا تھا، تو تمہارے مقرر کیے ہوئے حق مہر کا نصف جو ہے وہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ نصف حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا شوہر کی طرف سے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، فرمایا کہ اس کی آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یا تو عورتیں خود ہی حق مہر سے دستبردار ہو جائیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ معاف کر دیں یا چھوڑ دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ دے دے، یعنی کہ دیکھیں نا کہ جب عورت کا نکاح ہو گیا ایک مرد کے ساتھ تو اس صورت میں
وہ اس کے حق میں آ گئی، لیکن اب یہ ہوا کہ اس نے رخصتی سے پہلے ہی، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، تو اب عورت پہ ایک داغ تو لگ گیا نا اس چیز کا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، یہ متعلقہ ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ عورت پر ایک داغ یا دھبا یا ایک وہ ایسی چیز اس کے کیریئر پہ آ چکی ہے آپ کی وجہ سے، تو لہذا اب شریعت نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ عورت جو ہے اس کے اوپر یہ دھبا لگا ہے اس مرد کی وجہ سے اور اس کے نکاح میں بھی آئی تھی، لہذا جو حق مہر مقرر ہوا ہے، جو حق مہر مقرر ہوا ہے تو اس کا نصف ادا کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جیسے عورت کے لیے حکم دیا کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے کچھ حصہ تو معاف بھی کر سکتی ہے، اسی طرح اگر شوہر جو ہے وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور جو حق مہر مقرر تھا وہ پورا کے پورا دے دیتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ دے دیتا ہے تو بھی وہ زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا حق مہر زیادہ ادا کرنا، یعنی کہ جو مقرر کیا تھا شریعت نے ویسے تو کہا ہے نا کہ نصف دینا ہے خلوت صحیحہ سے پہلے، لیکن اگر آپ نصف سے زیادہ دے دیتے ہیں یا پورا دیتے ہیں یا پورے سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، جو مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مرد کے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ حق مہر جو ہے وہ ادا کر دے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اب یہ دونوں طرف سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کے عمل کو فراموش نہ کرو، یعنی کہ نیکی اور بھلائی کرو، دوسرے کا فائدہ سوچو، تو اگرچہ تمہارا وہ آگے معاملات نہیں چل سکے لیکن چھوڑو بھی تو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑو، احسن طریقے کے ساتھ چھوڑو، تاکہ اچھی یادیں جو ہیں وہ آپ کی باقی رہیں۔ اسی لیے مرد کو بھی حکم دیا کہ بھئی آپ زیادہ دے دو، اور عورت کو بھی ساتھ یہ ریمائنڈ کروا دیا کہ اگر آپ معاف بھی کر دیں گی تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا اجر انشاءاللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں آپ نے نصف حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ نکاح تو ہوا لیکن نکاح جو ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی کہ نکاح میں آپ نے جو ہے وہ حق مہر مقرر ہی نہیں کیا، مقرر ہی نہیں کیا کہ کتنا حق مہر دینا ہے، تو ایسی صورت کہ جب آپ نے حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس خاندان میں یعنی کہ اس لڑکی کے خاندان میں یا اس جیسی لڑکی یعنی کہ وہ جتنا اس کا سٹیٹس ہے اس لڑکی کا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس جیسی لڑکی کو جتنا حق مہر معاشرے میں دیا جاتا ہے، جتنا عرف میں دیا جاتا ہے، جس کو مہر مثل بھی کہتے ہیں، کہ جو اس خاندان میں جو رائج ہے آلریڈی آج کل جو چل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا نصف دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک تو ہے نا حق مہر مقرر کر دیا، چاہے آپ نے 1,00,000 روپیہ مقرر کر دیے، تو اگر مقرر ہے تو نصف ہے، اور اگر مقرر نہیں ہے تو پھر عام جو حق مہر اس خاندان کے سٹیٹس کے حوالے سے جو چل رہا ہے، جو اس خاندان میں رائج ہے، تو اس خاندان میں جو رائج ہے اس کے مطابق نصف حق مہر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور ایک اس میں اور بھی صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ زیور ہوتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو مشروط ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم رخصتی کے وقت دیں گے، تو جو چیزیں مشروط ہو جائیں یعنی کہ رخصتی کے وقت یہ کام کریں گے
تو اس صورت میں وہ چیزیں جو مشروط ہیں وہ معاف ہیں. جس طرح گفٹ کے طور پہ سونا، زیورات، مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو یا ہم گاڑی دیں گے بھئی، یہ جس طرح ہم فارم فل وغیرہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ حق مہر کے متعلق تھا کہ اگر مقرر کیا ہے تو نصف ہے، اور اگر مقرر نہیں کیا تو عرف میں جو اس خاندان میں جو رائج ہے اس کے سٹیٹس کے حوالے سے تو اتنا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. تو اس میں کسی فتویٰ کی یا کسی اور کتاب کے حوالہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ خود بھی کسی بھی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 237 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ حکم جو ہے یہ ارشاد فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.